بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 30، حصہ اول۔ دبائچہ طبع اول۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، آج 7 سال کے بعد اس کی پہلی جلد شائقین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ میں اپنا دل اس وقت مسرت امیز اطمینان سے لبریز پاتا ہوں کہ استاد محترم نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں جو فرد میرے سپرد کیا تھا الحمدللہ اس کے ایک حصے سے آج شب قدوس ہوتا ہوں۔ صادمے از زندگی خویش کے کارائے کردم، لیکن اس مسرت اور اطمینان کے ساتھ یہ حسرتناک منظر بھی میرے سامنے ہے کہ مصنف اپنی 4 سال کی جان کا محنت کا ثمر خود اپنے ہاتھ سے قوم کی نظر نہ کر سکا، اور حسن عقیدت کے جو پھول سینکڑوں چمن قدوں سے چن کر ان کے ہاتھ آئے تھے، ان کو آستانہ نبوت پر وہ خود نہ چڑھا سکا۔ مصنف مرحوم کو سیرت نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ 1323 ہجری میں اس کا ایک مختصر سا حصہ یعنی غزوہ احد تک وہ لکھ بھی چکے تھے۔ وہ مسودہ اب تک موجود ہے کہ بعض مشکلات کے بنا پر رک گئے، لیکن ملک کا تقاضائے شوق برابر جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے 1330 ہجری میں اس بار امانت کے اٹھانے کا آخری فیصلہ کر لیا، چنانچہ 50,000 روپے کے سرمایے کے لیے انہوں نے قوم میں مرفوع پیش کیا۔ سینکڑوں مسلمان اس خدمت کے لیے آگے بڑھے، ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی، لیکن یہ سعادت اخروی ازل ہی سے نواب سلطان جہان بیگم تاج الہند فرمان روائے بھوپال کے لیے مقرر تھی، اس لیے وہ سب سے آگے بڑھیں اور سوانح نگار نبوت کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس سرمایہ سعادت کو اپنے خزانہ امرح میں شامل کر لیا۔ فرما روا خواتین اسلام نے جو مذہبی کارنامے اب تک انجام دیے ہیں، آئندہ مورخ غالباً اس کارنامے کو ان میں سب سے بڑا قرار دے گا کہ اس کا تعلق اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو اسلام کی تاریخ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید دوبارہ اس خدمت گزاری کے لیے مسلمانوں میں قرعہ اندازی ہوتی، لیکن فرمائے روائے بھوپال نے مصنف کے جانشینوں کے لیے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھا۔ مصنف مرحوم کے منشا کے مطابق مکاتب شبلی جلد اول صفحہ نمبر 261، اس موقع پر منشی محمد امین صاحب محتمم تاریخ بھوپال کا نام لینا بھی ضروری ہے، جن کی وجہ جنابانی سے نسیم سعادت کے یہ جھونکے اس باغ اقدس میں دوبارہ آئے۔ مصنف مرحوم نے جو مسودہ چھوڑا تھا اس میں جو اس حصے تک مبعوضہ صاف تھا، البتہ 3-4 مقامات پر اضافے کی علامت بنی تھی اور مطالب کا اشارہ تھا، ان کو بڑھا دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حصے کی تکمیل کے بعد ان کو خیال آیا کہ قدیم مورخین کی طرح سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 31 مورخین کی طرح سند وار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہر صنح کے آخر میں جزوی حالات واقعات متفرقہ کے عنوان سے لکھ دیے جائیں، چنانچہ مبعوضہ پر 4 ہجری تک اپنے قلم سے وہ لکھ سکے۔ یہ امانت جب میرے سپرد ہوئی تو میں نے بقیہ سنین
کہ آخر میں اس قسم کے جزیات متفرقہ کا اضافہ کر دیا۔ حواشی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ گئے تھے، وہ ڈھونڈ کر لکھے، لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جامعہ کا کوئی لفظ باقی کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ ملے۔ جامعہ کا کوئی لفظ باقی کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ ملے۔ چنانچہ ان تمام جزوی اضافوں کو قوسین کے اندر جگہ دی گئی۔ اس بنا پر لفظ صلی اللہ علیہ وسلم یا جملہ ہائے متعارضہ کے علاوہ جو چند فقرے اور علامتیں قوسین میں ہیں وہ اضافہ ہیں۔ یہ پہلے خیال تھا کہ جلد اول کو وفات تک وسعت دی جائے، لیکن جب کتابت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ضخامت 800 صفحوں کو پہنچ جائے گی اور اس سے جلد کی نفاست کو صدمہ پہنچے گا۔ سامان طبع کی گرانی سے جو تویق پیدا ہو رہی تھی، اس نے مجبور کیا کہ اس کو 2 جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ پہلی جلد سلسلہ جنگ و غزوات پر ختم کر دی گئی اور دوسری جلد اسلام کی امن کی زندگی، تنظیم و تنسیق، اشاعت اسلام، وفات اور اخلاق کی الگ کر دی گئی۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی طبع و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے۔ ان کے مسودات میں اتفاقیہ تحریر قلم زدہ مل گئی۔ اسی کو غنیمت سمجھ کر تبرکات داخل کتاب کیا جاتا ہے۔ جامع سعید سلمان ندوی، دارالمصنفین، عظیم گڑھ، 20 ربیع الثانی 1339 ہجری۔ سیرت النبی صفحہ نمبر 32 حصہ اول۔ سرنامہ: ایک گدائے بے نوائے شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص و عقیدت کی ندائے لے کر آیا ہے۔ زچشم آستین برادر و گوہر رائے تماشا کن۔ شبلی، شوال 1330 ہجری۔ سیرت النبی صفحہ نمبر 33 حصہ اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عالم کائنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے، یعنی پہلے ہر قسم کے فضائل، اخلاق، زہد و تقوی، عصمت و عفاف، احسان و کرم، حلم و عفو، عزم و ثبات، ایثار و لطف، غیرت و استغنا کے اصول و فروع نہایت صحیح طریقے سے قائم کیا جائیں اور پھر تمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و پند ہے۔ اس سے زائد متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجہ کی کتابیں لکھ کر تمام ملک میں پھیلائی جائیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دلائی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے باجبر محاسن اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اور رذائل سے روکے جائیں۔ یہی طریقے ہیں جو ابتدا سے آج تک تمام دنیا میں جاری ہیں اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ عملی طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے، نہ تحریری نقوش پیش کیے جائیں، نہ جبر و زور سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر چشمہ سامنے آ جائے جو خود ہمہ آئینہ عمل ہو، جس کی ہر جنبش لب،
ہزاروں تنصیفات کا کام دے اور جس کا ایک ایک اشارہ و امر سلطانی بن جائے۔ دنیا میں آج اخلاق کا جو سرمایہ ہے سب انہی نفوس سے قدسیہ کا پرتو ہے۔ دیگر اور اسباب صرف ایوان تمدن کے نقوش و نگار ہیں، لیکن اس وقت تک دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے اس نے اس قسم کے نفوس قدسیہ جو پیش کیے ہیں وہ فضائل اخلاق کی کسی خاص صنف کے نمونے تھے۔ مثلاً جناب مسیح علیہ السلام کے مکاتب درس میں صرف حلیم و تحمل، صلح و عفو، قناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی تھی۔ حکومت و فرمانروائی کے لیے جو فضائل و اخلاق درکار ہیں مسیح تعلیم کی بیضاح میں ان سطروں کی جگہ سادی ہے۔ حضرت موسیٰ اور نوح علیہ السلام کے اور اوق تعلیم میں عفو عام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر قدم پر نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی اور اس لیے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لیے ہمیشہ ایسے جامع کامل کا محتاج۔ نمبر 1، یہاں پر کتاب کی اس عبارت بالا کے مخاطب اہل کتاب ہیں جن کے موجودہ صحیفوں میں ان انبیاء کے جو احوال مذکور ہیں وہ اسی صورت میں ہیں، اس لیے مصنف نے ان کے بیان کردہ تمام احوال کو مان کر ایک با کمال اور ہمہ کمال ہستی کی ضرورت پر ان کے سامنے حجت قائم کی ہے۔ لیکن چونکہ از روئے اسلام ایک طرف تمام انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر یکساں ایمان لانا اور ان کو تمام پیغمبرانہ کمالات سے متصف جاننا ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، بقرہ آیت نمبر 40۔ میں اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یکساں صادق اور کمالات نبوت سے متصف ماننا جائے۔ دوسری طرف ارشاد ہے، باقیہ حاشیہ اگلا صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 34، حصہ اول۔ رہا جو صاحب شمشیر و نگیں بھی ہو اور گوشہ نسیں بھی ہو، بادشاہ قصور قصا بھی ہو اور گدا بھی، فرما روائے جہاں بھی اور صبح گردان بھی، مفلس کانا بھی ہو اور غنی دریا دل بھی، یہ برزخ کامل، یہ ہستی جامع، یہ صحیفہ یزدانی عالم کوں کی آخری معراج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں، اس لیے یہ ہستی جامع دنیا میں آ کر ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے ضرور ہے کہ اس کی زباں کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اس کی حلیہ وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا جائے کہ مراحل زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کے کام آئے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر تمام ادیان مذاہب جامعیت اکبرہ کے وصف سے خالی تھے، ان کے کارنامے زندگی کی تصویریں بھی نہ تمام لی گئیں۔ جناب مسیح علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی میں سے صرف 3 برس کے حالات معلوم ہیں۔ فارس کے مسلحان دین صرف شاہنامہ کے ذریعے سے
روشناس ہیں۔ ہندوستان کے پیغمبر افسانوں کے حجاب میں گم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت آج جو کچھ معلوم ہے اس کا ذریعہ صرف موجودہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 برس بعد عالم وجود میں آئی۔ یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ ان کے کارنامے اور اصول تعلیم ابدی نہ تھے، اس لیے نقل و روایت کے آئینہ میں جس قدر ان کا ناتمام عکس اترا اس سے زیادہ ضروری بھی نہ تھا۔ قدرت خود ضرورت کی اندازہ دان ہے اور جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود مہیا کر دیتی ہے۔ بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ کا۔ تلک رسول فضلنا بعضکم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضکم درجات وآتینا عیسی ابن مریم بیتی وآیاتینہ بروح القدوس، سورۃ بقرہ آیت نمبر 33۔ یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مثلاً بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدوس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب کمالیہ میں جزوی تفاوت بھی ہے۔ ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لیے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تمام کمالات نبوت و فضائل اخلاق سے یکساں سرفراز تھے، مگر زمانہ اور ماحول کی ضروریات اور مصالح الہی کی بنا پر ان تمام کمالات کا عملی ظہور تمام انبیاء میں یکساں نہیں ہوا، بلکہ بعض کے بعض کمالات اور دوسروں کے دوسرے کمالات زیادہ نمایاں ہوئے، یعنی جس زمانے کے لحاظ سے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پوری شدت سے ظاہر ہوا، اور دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی بمصلحت کمال ظہور نہیں ہوا۔ حال یہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے لیے مناسب موقع و محل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عارض کی وجہ سے کسی کمال کا ظہور نہ ہوا ہو تو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر بوجہ عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کا عملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہوا تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ حضرات نعوذ باللہ ان کمالات و فضائل سے متنصف نہ تھے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شدت و رحمت میں لوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں۔ اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اے عمر، تمہاری مثال نوح علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یعنی ایک فریق سے رحم و کرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مستدرک حاکم غزوہ بدر۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ کریں۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 35 حصہ اول۔ ان تمام ارباب مذاہب میں سے ہر ایک کو اپنا مذہب اس قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے۔ اس لیے اگر بے پردہ یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت اکبرہ کا وصف نمایاں تھا، تو ہر طرف سے مختلف صدائیں آئیں گی، لیکن اگر یہی سوال اس پیریا میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص گزرا ہے جس کا کارنامہ زندگی اس طرح قلم بند ہوا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام تھا کہ کسی صحیفہ آسمانی کے لیے بھی نہ ہو سکا، اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لحاظ سے یہ حالت ہے کہ اقوال و افعال، وضع قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مذاق و طبیعت، انداز و گفتار، طرز زندگی، طریق معاشرت، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہنسنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی، تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک صدا بلند ہو سکتی ہے: محمد عربی فدیہ بابی و امی۔ یہ جو کچھ کہا گیا مقصد تصنیف کا مذہبی پہلو تھا۔ اسی مسئلہ کو علمی حیثیت سے دیکھو۔ علوم و فنون کی صنف میں سیرت بایوگرافی کا ایک خاص درجہ ہے۔ ادنا سے ادنا آدمی کے لحاظ سے زندگی بھی حقیقت و سنائی اور عبرت پذیری کے لیے دلیل راہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی عجیب خواہشات رکھتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسے عجیب سے عجیب خواہشات رکھتا ہے، کیا منصوبے باندھتا ہے، اور اپنے چھوٹے سے دائرے عمل میں کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیوں کر ترقی کے زینوں پر چڑھتا ہے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، کیا کیا مزاحمتیں اٹھاتا ہے، تھک کر بیٹھ جاتا ہے، سستاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ غرض سعی و عمل، جد و جہد، ہمت و غیرت کی جو عجیب و غریب نیرنگان سکندر اعظم کے کارنامے زندگی میں موجود ہیں۔ بعینہ یہی منظر ایک غریب مزدور کے عرصہ حیات میں نظر آتا ہے۔ اس بنا پر اگر سیرت اور سوانح کا فن عبرت پذیری اور نتیجہ رسی کے غرض سے درکار ہے، تو شخص کا سوال نظر انداز ہو جاتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا رہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں وہ کس وسعت اور استقصاء تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں، تاکہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے پیچ و خم ایک ایک کر کے زندگی کے سامنے آ جائیں۔ لیکن اگر خوش قسمتی سے فرد کامل اور استقصاء واقعات دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر اس فن کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ وجود مذکورہ بالا کی بنا پر کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اس وجود مقصود کی سوانح عمری کی ضرورت ہے، جس کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہے۔ اللہم صلی علی وسلم صلاۃ کثیرن کثیرہ۔ یہ ضرورت صرف اسلامی یا مذہبی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک اخلاقی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، ایک ادبی ضرورت ہے، اور مختصر یہ کہ مجموعہ ضروریات دینی و دنیاوی ہے۔ پچھلے صفحے کا باقی حصہ۔ اس حدیث میں اسی نقطہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے
جو انبیاء علیہ السلام کے مختلف احوال مبارکہ میں رونما رہا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت چونکہ آخری اور عمومی ہے، اس لیے بس ضرورت احوال ان کے تمام کمالات نبوت آپ کی زندگی میں عملاً پوری طرح جلوہ گر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آفتاب عالم تاب کی ہر کرن دنیا کے لیے مشعل حیات بنی، اور ظلمت قدا عالم کا ہر گوشہ آپ کے ہر قسم کے کمالات کے ظہور سے پر نور ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جزوی کمالات کے اظہار میں ایسا پہلو نعوذ باللہ پیدا نہ ہونے پائے جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین یا کسر شان پیدا ہو، کہ اس سے ایمان کے ضیاع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے معارف محرم و صفر 1352 ہجری میں مضمون خلیل کی بشیرت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 36، حصہ اول۔ میں اس بات سے ناواقف تھا کہ مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض اولی یہی تھا کہ تمام تنصیفات سے پہلے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انجام دیتا، لیکن یہ ایک ایسا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کی ادا کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ تاہم میں دیکھ رہا تھا کہ اس فرض کے ادا کرنے کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگلے زمانے میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی، علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا، لیکن معترضین حالات کہتے ہیں کہ اگر مذہب صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے، لیکن جب اقرار نبوت بھی جزو مذہب ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو شخص حامل وحی اور سفیر الہی تھا اس کے حالات اخلاق اور عادات کیا تھے۔ یورپ کے مورخین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ نعوذ باللہ ہر قسم کے معاب کا مرقع ہوتی ہے۔ آج کل مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے، اس لیے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور سوانح کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہیں یورپ کی تنصیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ زیر آلودہ معلومات آہستہ آہستہ اثر کرتی جاتی ہیں اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض ایک مصلح سمجھتا ہے، جس نے اگر مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کر دی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس بات سے اس کے مصنف نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق میں مسیحیت کے دھبے بھی ہیں۔ یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالآخر مجبور کیا اور میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ کام بظاہر نہایت آسان تھا۔ عربی زبان میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ایک ذہنیم اور دلچسپ کتاب لکھ دینا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کا کام تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس تصنیف سے زیادہ دیر طلب اور جامع مشکلات نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خاص سیرت پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں صرف صحیح روایات کا التزام کیا جاتا
حافظ زین الدین عراقی جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے سیرت النبی میں لکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس موقع پر ایک نہایت ضروری بحث طے کر دینے کے قابل ہے جو آج کل کی قلت علم اور ناشناسی فن سے پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سیرت فن حدیث ہی کی ایک خاص قسم کا نام ہے، یعنی حدیث میں وہ واقعات الگ لکھ کر دینے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متعلق ہیں تو یہ سیرت بن گئی۔ اور چونکہ حدیث میں متعدد کتابیں ایسی موجود ہیں جن میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، مثلا صحیح بخاری مسلم، تو یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ سیرت میں کوئی کتاب ایک آج تک صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ اس بحث کے ذہن نشین کرنے کے لیے امور ذیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلی بحث یہ ہے کہ سیرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے۔ محدثین اور ارباب رجال کے اصطلاح قدیم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غزوات کو مغازی اور سیرت کہتے تھے، چنانچہ ابن اسحاق کی کتاب کو مغازی بھی کہتے ہیں اور سیرت بھی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب المغازی میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فقہ کی بھی یہی اصطلاح ہے۔ فقہ میں جو باب کتاب الجہاد دو السیر باندھتے ہیں، اس میں سیرت کے لفظ سے غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہوتے ہیں۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 37، حصہ اول، پچھلے صفحے کے حاشیے کا بقیہ حصہ۔ کئی صدی تک یہی طریقہ رہا، چنانچہ تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہوئیں، مثلا سیرت ابن ہشام، سیرت ابن عائذ، سیرت اموی وغیرہ، ان میں زیادہ تر غزوات ہی کے حالات ہیں۔ البتہ زمانہ مابعد میں مغازی کے سوا اور چیزیں بھی داخل کر لی گئیں، مثلا مواہب لدینہ میں غزوات کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اس بنا پر محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور سیرت عام فن حدیث سے ایک الگ چیز ہے، یہاں تک کہ بعض موقعوں پر ارباب سیر اور محدثین دو مقابل کے گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ بعض واقعات کے متعلق یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیر ایک طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم ایک طرف۔ ایسے موقع پر بعض لوگ امام بخاری کی روایت کو اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے کہ تمام ارباب سیر کے خلاف ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح تمام ارباب سیر کے متفقہ روایت کے مقابلہ میں بھی قابل ترجیح ہے۔ ہم اس موقع پر ایک دو واقعات مثال کے طور پر لکھتے ہیں۔ غزوات میں ایک غزوہ زوکرد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نسبت ارباب شہر متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ سے قبل واقع ہوا تھا، لیکن صحیح مسلم میں سلمہ بن القواہ سے جو روایت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن قبل کا واقعہ ہے۔ یہ حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ اہل سیر میں سے کسی کو اس امر میں اختلاف نہیں ہے۔ غزوہ ذی القرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا، تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکورہ ہے وہ کسی راوی کا وہم ہوگا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری ذکر غزوہ ذی القرد میں قرطبی کے اس قول پر بحث کر کے
لکھتے ہیں۔ تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذی القرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے جو مصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔ دماطی ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے سیرت میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایت کو ترجیح دی تھی، لیکن جو زیادہ تتبع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح ہے، چنانچہ ایک کتاب میں ترمیم کرنی چاہیے، لیکن اس کے نسخے کثرت سے شائع ہو گئے تھے، اس لیے نہ کر سکے۔ حافظ ابن حجر خود دماطی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یعنی دماطی قصد کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں گے، اور یہ کہ عمران سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے شائع ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔ نمبر 2، ایک غزوہ ذات الارقہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نسبت اکثر ارباب شہر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر کے قبل واقعہ ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تشریح کی ہے کہ خیبر کے بعد واقعہ ہوا۔ اس پر علامہ دماطی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 38، حصہ اول۔ یعنی جب طالب فن کو جاننا چاہیے کہ سیرت میں ہر قسم کی روایت نقل کی جاتی ہے، صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔ یہی سبب ہے کہ مستند اور مسلم الثبوت تصنیفات میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں شامل ہو گئیں۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث و رجال کی کتابیں باہم پہنچائی جائیں، اور پھر نہایت تحقیق اور تنقید سے ایک مستند تصنیف تیار کی جائے، لیکن سینکڑوں کتابوں کا استقصاد کے ساتھ دیکھنا اور ان سے معلومات کا اقتباس کرنا ایک شخص کا کام نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ یورپ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ میں بدقسمتی سے یورپ کی زبان نہیں جانتا، اس لیے ایک محکمہ تصنیف کی ضرورت تھی جس میں قابل عربی دان اور مغربی زبانوں کے جاننے والے شامل ہوں۔ خدا نے جب یہ سامان پیدا کر دیے تو اب مجھ کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اب بھی اگر اس فرض کے ادا کرنے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاد کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کی تحقیق کے غرض سے آپ کے دیکھنے والے اور ملنے والوں میں سے تقریباً 13,000 شخصوں کے نام اور حالات قلم بند کیے گئے، اور اس زمانے میں کیے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الصحابہ بن السکن، کتاب عبداللہ بن علی بن جارود،
کتاب العقیلی فی الصحابہ، کتاب ابن ابی حاتم الرازی، کتاب الزروق، کتاب الدوالابی، کتاب البغوی، طبقات ابن معقولہ، اسد الغابہ، استیاب الصحابہ فی الاحوال الصحابہ، صرف انہی بزرگوں کے حالات میں ہے۔ کیا دنیا میں کسی شخص کے رفاق میں سے اتنے لوگوں کے نام اور حالات درج تحریر ہو سکتے ہیں؟ باقی ان کے شیخ دماتی تو انہوں نے حدیث صحیح کی نسبت اس بنا پر غلطی کا دعویٰ کیا ہے۔ تمام اہل سیر بلا اتفاق اس کے خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کیا ہے۔ اس تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے اور بعینہ فن حدیث نہیں ہے، اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس درجہ کی شدت اختیار ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو فن ستہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فقہ کا فن قرآن اور حدیث ہی سے ماخوذ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بعینہ قرآن یا حدیث ہے یا ان دونوں کے ہم پلہ ہے۔ نمبر 3، مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزوی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں وہ فن حدیث کی اصلی بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتی۔ اس لیے ارباب سیر کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر سیرت و مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم رہا۔ جس طرح امام بخاری و مسلم نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے، اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے یہ التزام نہیں کیا۔ آج بیسیوں کتابیں قدامى سے لے کر متاخرین تک کے موجودہ ہیں، مثلاً سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن سید الناس، سیرت دماتی، حلبی، مواہب الدینیہ، کسی بھی یہ التزام نہیں۔ تفصیل مذکورہ بالا سے ظاہر ہوا ہوگا کہ ہماری اس عبارت کا کہ سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ بہرحال سیرت نبوی کے متعلق، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 39، حصہ اول۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قدمانے جو ذخیرہ نمبر 2 مہیا کیا ہے، اس کی مختصر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض سے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کامل اور مستند کتاب کے مرتب کرنے کے لیے اس ذخیرہ سے کیوں کر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے۔ فن سیرت کی ابتدا اور تحریر سرمایہ۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین و تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانے سے ہے، تقریباً 143 ہجری میں ہوا، اس لیے زمانہ تک سیرت اور روایات کا جو کچھ ذخیرہ تھا زمانی تھا، تحریری نہ تھا، لیکن
زبانی تھا، تحریری نہ تھا، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج گوگم صحیح مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانے میں حمیری اور نابتی خط تھا، جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت مہیا کیے گئے۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا ہے، اور جس سے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس خط کی تاریخ اور اس کی ابتدا کے متعلق جو قدیم روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں اکثر افسانہ ہیں۔ مثلاً ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ تھے: ابو جانا، حواز، ہتی، کلمون، صافس، قریشیات۔ یہی نام ہیں جن کو ہم آج ابجد، ہوز، ہتی، کلمن، صافس، کرست کہتے ہیں۔ اس طرح کعب کا یہ قول کہ تمام خطوط حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے۔ ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ 3 شخص قبیلہ بولان قبیلہ طے کے ایک شاخ کے تھے جو انبار میں آباد تھے۔ ان کے نام مرامر بن مرتا، اسلم بن سرتا، عامر بن جدرات تھے۔ ان تمام روایتوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو ابن الندیم نے عمر بن شیبہ کی کتاب مکہ سے نقل کی ہے، یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنو مخلد بن نظر بن کنانہ کے خاندان سے تھا، اور غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کر لیا تھا اور تجارت کے ذریعے سے بیرونی ممالک میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامون الرشید کے کتب خانے میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبد المطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کے الفاظ تھے: حق عبد المطلب بن ہاشم من اہل المکہ علی فلان ابن فلان الحمیری من اہل وزل۔ نمبر 1، ان کتابوں کا ذکر استیاب کے دبائچے میں ہے۔ نمبر 2، یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اخلاق و عادات کے متعلق نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہیں جو سیرت میں کافی مدد دے سکتے ہیں، تاہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ان میں تاریخی تربیت نہیں ہے۔ یہاں ہم نے جن کتابوں کا ذکر کیا حدیث کی کتابوں میں ان کے علاوہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 40۔ حصہ اول۔ یہ عبد المطلب بن ہاشم جو مکے کا باشندہ ہے کا قرضہ فلاں شخص پر ہے جو صنعا کا رہنے والا ہے۔ یہ چاندی کے 1000 درہم ہے۔ جب طالب کیا جائے گا وہ ادا کرے گا۔ خدا اور 2 فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے کسی حمیری شخص کو 1000 درہم قرض دیے تھے۔ خاتمہ میں 2 فرشتوں کو گواہی لکھی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فرشتوں کا اور شاید کرام کاتبین کا اعتقاد موجود تھا۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسا تھا جیسے عورتوں کا خط ہوتا ہے۔ علامہ بزہری نے تشریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت
ہوئی تو قریش میں 17 شخص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ بدر کی لڑائی جو 2 ہجری میں ہوئی، اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر شخص کو 10 بچوں کو اپنے ذمہ لے کر ان کو لکھنا سکھا دے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو کاتب وحی ہیں اسی طرح لکھنا سیکھایا تھا۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایتیں اور احادیثیں بھی قلم بند ہوتی تھیں یا نہیں، اور اسی بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں، جن میں سے بعض صحیح مسلم میں مذکور ہے، تشریح ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلم بند کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مسلم کے یہ الفاظ ہیں: مجھ سے جو سنو اس کو قلم بند نہ کرو بجز قرآن کے، اور کسی نے قلم بند کیا ہو تو اس کو مٹا ڈالنا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ کا ارشاد ہے، کیونکہ متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے ارشادات قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں، البتہ عبداللہ بن عمر مسنی ہیں، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غیظ کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، اور تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دہنے مبارک کے طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ تقلید العلم میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام، جس میں عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قلم بند کر لیا کرتے تھے، صدقہ تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 41، حصہ اول۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ان کے نام قلم بند کیا جائے۔ چنانچہ 1500 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دفتر میں درج کیے گئے۔ خطیب بغدادی نے تقلید العلم میں روایت کی ہے کہ جب لوگ کثرت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حدیثوں کے سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے تو وہ ایک جنگ نکال لاتے تھے کہ وہ
یہ احادیثیں ہیں جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لی تھیں۔ متعدد قبائل کو آپ نے جو صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بھیجے وہ تحریری تھے اور کتب احادیث میں باذنہا منقول ہیں۔ اسی طرح سلاطین کو دعوت اسلام کے جو پیغام بھیجے گئے وہ بھی تحریری تھے۔ صحیح بخاری باب الکتابۃ العلم میں ہے کہ فتح مکہ کے سال جب ایک خزاعی نے حرم میں ایک شخص کو قتل کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھ کو تحریر کرا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کے لیے وہ خطبہ قلم بند کر دیا جائے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حسب ذیل تحریری سرمایہ مہیا ہو گیا تھا۔ نمبر 1 جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے قلم بند کی۔ 4 نمبر 2 تحریری احکام اور معاہدات حدیبیہ وغیرہ اور فرامین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے نام بھیجے۔ نمبر 3 خطوط جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور عمرہ کے نام ارسال فرمائے۔ نمبر 4 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تحریری ذخیرہ کو اس قدر ترقی ہوتی گئی کہ بنو العباس سے پہلے ولید بن یزید کے قتل کے بعد جب احادیث و روایات کا دفتر ولید کے کتب خانے سے منتقل ہوا تو صرف امام ظہری کی مرویات اور تالیفات گھوڑوں اور گدھوں پر لاد کر لائی گئیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 42 حصہ والمغازی۔ عرب میں علوم و فنون نہ تھے، صرف خاندانی مارکے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے قیاس یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور افعال و اقوال میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتیں اور سب سے پہلے اسی فن کی بنیاد پڑتی۔ لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر رہا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال پر توجہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے تھے۔ امام بخاری نے غزوہ احد کے ذکر میں سعیب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث بیان کرتے نہیں سنا، بجز اس کے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، اور ان میں سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ اس لیے اس عبارت کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ غزوات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے، بجز اس کے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء میں جن لوگوں نے مغازی کو اپنا فن بنا لیا تھا وہ عوام میں جس قدر مقبول ہوتے تھے خواص میں اس قدر مستند نہیں خیال کیے جاتے تھے۔
اس فن کے اساتین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کو تو محدثین اعلانیہ کذاب کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کو ایک گروہ سکہ کہتا ہے، لیکن اسی درجے کا دوسرا گروہ وہ ان کو بے اعتبار سمجھتا ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے تین قسم کی کتابیں ہیں جن کو کوئی اصل نہیں: مغازی اور ملاحم اور تفسیر۔ خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام ابن حنبل کی مراد ان خاص کتابوں سے ہوگی جو بے اصل ہیں۔ پھر لکھا ہے باقی تفسیر کی کتابیں تو ان میں سے کلبی اور مقاتل کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ کلبی کی تفسیر اول سے آخر تک جھوٹ ہے۔ پھر لکھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 43، حصہ اول۔ باقی مغازی تو اس فن کی مشہور کتاب محمد بن اسحاق کی کتاب ہے، اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے روایت کرتے تھے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ واقدی کی کتابیں جھوٹ ہیں۔ باوجود ان باتوں کے کہ یہ ناممکن تھا کہ یہ حصہ نظر انداز کر دیا جاتا، اس لیے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محدثین نے نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایت کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف کی ابتداء حکومت کی طرف سے ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگرچہ وقتاً فقہ و حدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی، بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے، لیکن جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا۔ لیکن بنو امیہ نے حکماء عالمہ سے تصنیفیں لکھوائیں۔ قاضی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے: ہم لوگ علم کا قلم بند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ امرا نے ہم کو مجبور کیا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن شریح کو یمن سے بلا کر قدرمہ کی تاریخ مرتب کرائی، جس کا نام اخیار الزنین ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے جو 65 ہجری میں تخت نشین ہوا، ہر فن میں علماء سے تصانیفیں لکھوائیں۔ سعید بن جبیر اور جو علماء تھے ان کو حکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں۔ چنانچہ امام موصوف نے تفسیر لکھ کر بھیجی جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی۔ عطا بن دینار کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے انہیں کی تفسیر ہے۔ عطا کو خزانہ شاہی سے یہ نسخہ ہاتھ آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف و تالیف کو زیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں حکم بھیجا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدون اور قلم بند کی جائے۔ سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ان سے دفتر حدیثوں کے قلم بند کرائے اور تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن البر جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں: سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہم کو حدیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، ہم نے دفتر لکھے
عمر نے جہاں جہاں ان کے حکومت کی تھی ایک دفتر بھیج دیا۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری، جو اس زمانے میں بہت بڑے محدث اور امام ظہری کے استاد اور مدینہ کے قاضی تھے، ان کو بھی خاص طور پر احادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 44 حصہ اول۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مرویات کی ایک خاص حدیث ہے، یعنی ان سے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو عقائد یا فقہ کی مہمت مسائل ہیں، اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا۔ امرتا بن عبد الرحمن ایک خاتون تھی، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص اپنے آغوش سے تربیت میں پالا تھا۔ وہ بہت بڑی محدثہ اور عالمہ تھی۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ غزوہ کے مسائل اور روایات قلم بند کر کے بھیج دیں۔ مغازی پر خاص توجہ۔ اب تک مغازی و سیر کے ساتھ اعتنا نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فن کی طرف خاص توجہ کی اور حکم دیا کہ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ انصاری المتوفی 121 ہجری اس فن میں خاص کمال رکھتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھ کر لوگوں کو مغازی اور مناقب کا درس دیں۔ اسی زمانہ میں امام ظہری نے مغازی پر ایک مستقل کتاب لکھی، جیسا کہ امام سہیلی نے روز النف میں تصریح کی ہے۔ یہ اس فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام ظہری نے زمانے کے علماء علمام تھے، فقہ اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں۔ انہوں نے حدیث اور روایات کے حاصل کرنے میں یہ محنتیں اٹھائیں کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کے گھر پر جاتے، جوان بوڑھے عورت مرد جو مل جاتا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حالات پوچھتے اور قلم بند کرتے۔ وہ نسباً قریشی تھے۔ 50 ہجری میں پیدا ہوئے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ 80 ہجری میں عبد المالک بن مروان کے دربار میں گئے، اس نے بہت قدر و منزلت کی۔ کتاب المغازی غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہدایت کے موافق لکھی۔ یہ بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطین کے دربار سے تعلق رکھتے تھے اور مقربین خاص میں داخل تھے۔ ہشام بن عبد المالک نے اپنے بچوں کی تعلیم ان کے سپرد کی تھی۔ 124 ہجرت میں وفات پائی۔ امام ظہری کی وجہ سے مغازی و سیرت کا عام مذاق پیدا ہو گیا۔ ان کے حلقہ درس سے اکثر ایسے لوگ نکلے جو خاص اس فن میں کمال رکھتے تھے۔ ان میں سے یعقوب بن ابراہیم، محمد بن صالح سمار، عبد الرحمن بن عبدالعزیز فن مغازی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ تہذیب التہذیب وغیرہ میں ان لوگوں کا امتیازی وصف صاحب المغازی لکھا جاتا ہے۔ ظہری کی تلامذہ میں سے 2 شخصوں نے اس فن میں نہایت شہرت حاصل کی اور یہی 2 شخص ہیں
جن پر اس فن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 45، حصہ اول۔ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق۔ موسیٰ بن عقبہ خاندان زبیر کے غلام تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ فن حدیث میں امام مالک ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک ان کے نہایت مداح تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ فن مغازی سیکھنا ہو تو موسیٰ سے سیکھو۔ ان کے مغازی کے جو خصوصیات ہیں یہ ہیں: نمبر 1، مصنفین اب تک روایت میں صحت کا التزام نہیں کرتے تھے، انہوں نے زیادہ تر اس کا التزام کیا۔ نمبر 2، عام مصنفین کا یہ مذاق تھا کہ کثرت سے واقعہ نقل کیا جائیں۔ ان کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قسم کے رتب روایتیں آ جاتی تھیں۔ موسیٰ نے احتیاط کی اور صرف وہی روایتیں لیں جو ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بنسبت اور کتب مغازی کی مختصر ہے۔ نمبر 3، چونکہ روایت حدیث کے لیے کسی عمر کی قید نہ تھی، اس لیے اکثر لوگ بچپن اور آغاز شباب ہی سے حلقہ درس میں شامل ہو جاتے تھے اور حدیثیں سن کر لوگوں سے روایت کرتے تھے، لیکن چونکہ اس عمر تک واقعات کا صحیح طور سے سمجھنا اور محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا، اس لیے کثرت روایتوں میں تغیر اور اختلاط ہو جاتا تھا۔ موسیٰ نے بخلاف اور لوگوں کے کبر سن میں اس فن کو سکھایا تھا۔ 141 ہجری میں وفات پائی۔ موسیٰ کی کتاب آج موجود نہیں، لیکن ایک مدت تک شائع و ضائع رہی اور سیرت کے تمام قدیم کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ امام فن مغازی کے نام سے مشہور ہے۔ شہرت عام میں اگرچہ واقدی ان سے کم نہیں، لیکن واقدی کی لغوی بیانی مسلمہ عام ہے اور اس لیے ان کی شہرت بدنامی کی شہرت ہے۔ محمد بن اسحاق تابعی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ علم حدیث میں کمال تھا۔ امام ظہری کے دروازے پر دربان مقرر تھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع نہ آئے، لیکن محمد بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب چاہیں چلے جائیں۔ ان کے سکہ اور غیر سکہ ہونے کی ثبت محدثین میں اختلاف ہے۔ امام مالک ان کے سخت مخالف ہیں۔ ان محدثین کا عام فیصلہ یہ ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں استناد کے قابل ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں لی، لیکن جزء القراءۃ میں ان سے روایت کی ہے۔ تاریخ میں اکثر واقعات انہی سے لیتے ہیں۔ فن مغازی کو انہوں نے اس قدر ترقی دی اور اس قدر دلچسپ بنا دیا کہ خلفائے عباسیہ جو زیادہ تر اس قسم کا مذاق رکھتے تھے، ان میں مغازی کو مذاق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ابن عدی نے اس احسان کا خاص طرح پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ کو نہیں پہنچتی۔
ابن حیان کی کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ محدثین کو محمد بن اسحاق کی کتاب پر اعتراض تھا تو یہ تھا کہ خیبر وغیرہ کے واقعات جو ان یہودیوں نے دریافت کر کے داخل کتاب کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ واقعات انہوں نے یہودیوں سے سنے ہوں گے اس لیے ان پر پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ علامہ ذہبی کی تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق یہودی دو نصارہ سے روایت کرتے تھے، ان کو سکہ سمجھتے تھے۔ 151 ہجری میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 46، حصہ اول۔ محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زمانے میں ابو بکر سعد زنگی کے حکم سے فارسی میں ہوا۔ اس کا قلمی نسخہ الہ آباد میں ہماری نظر سے گزرا ہے۔ محمد بن اسحاق کی کتاب کثرت سے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثین نے اس کے نسخے مرتب کیے۔ اسی کتاب کو ابن حشام نے زیادہ منقح اور اضافہ کر کے مرتب کیا، جو سیرت ابن حشام کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے، اس لیے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ یہی ابن حشام کی کتاب ہے۔ ابن حشام کا نام عبد المالک ہے۔ وہ نہایت شکا اور نامور محدث اور مورخ تھے۔ حمیر کے قبیلہ سے تھے اور غالباً اسی تعلق سے سلاطین حمیر کی تاریخ لکھی جو آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے سیرت میں یہ اضافہ کیا کہ سیرت میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی تفسیر بھی لکھی۔ 213 ہجری یا 218 میں وفات پائی۔ سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بنا پر لوگوں نے اس کو نظم کیا، چنانچہ ابو نصر فتح بن موسیٰ خضراوی المطوفی 223 ہجری و عبد العزیز بن احمد المعروف بہ سعیدوی المتوفی فی حدود 207 ہجری و ابو اسحاق انصاری طلماسانی فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف با ابن الشہید المتوفی 793 ہجری نے منظوم کیا۔ آخر کتاب میں قریباً 10,000 شعر ہیں اور اس کا نام فتح الغریب ہے۔ فتح الغریب فیض سیرت الحبیب ہے۔ وقتی خود تو قابل ذکر نہیں، لیکن ان کے تلامذہ خاص میں سے ابن سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں ایسی جامع مفصل کتاب لکھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ ابن سعد مشہور محدث ہیں۔ محدثین نے عموماً لکھا ہے کہ گو ان کے استاد واقعی قابل اعتبار نہیں، لیکن وہ خود قابل سند ہیں۔ خطیب بغدادی نے ان کی نسبت یہ الفاظ لکھے: یہ مولوی بن ہاشم سے تھے، بصرہ میں پیدا ہوئے لیکن بغداد میں سکونت اختیار کر لی۔ بلازری جو مشہور مورخ ہیں انہی کے شاگرد ہیں۔ 230 ہجری میں 26 برس کی عمر میں وفات پائی۔ 230 ہجری میں 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی کتاب کا نام طبقات ہے، 12 جلدوں میں ہے۔ 2 جلدیں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہیں اور یہ حصہ دراصل سیرت النبوی ہے۔ باقی
جلد صحابہ رضی اللہ و تابعین کے حالات میں ہے، اور چونکہ صحابہ رضی اللہ کے حالات میں ہر جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اس لیے ان حصوں میں سیرت کا بڑا سرمایہ موجود ہے۔ یہ کتاب تقریباً ناپید ہو چکی تھی، یعنی دنیا کے کسی کتاب خانے میں اس کا پورا نسخہ موجود نہ تھا۔ شہنشاہ جرمن کو اس کی طبع وشاعت کا خیال ہوا، چنانچہ لاکھوں روپے جیب خاص سے دیے اور پروفیسر ساخو کو اس کام پر مامور کیا کہ ہر جگہ اس سے کے اجراء فراہم کر کے لائے۔ پروفیسر موصوف نے قسطنطنیہ، مصر اور یورپ جا کر جا بجا ان تمام جلدیں بہم پہنچائیں۔ یورپ کے 12 پروفیسروں نے الگ الگ جلدوں کی تصحیح اپنے ذمے لی، چنانچہ ایک نہایت اہتمام اور صحت کے ساتھ یہ نسخہ لیدن ہالینڈ میں چھپ کر شائع ہوا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 47، حصہ اول۔ اس کتاب کا بڑا حصہ واقدی سے ماخوذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں باسند مذکور ہیں، اس لیے واقدی کی روایتیں بآسانی الگ کر لی جا سکتی ہیں۔ اس زمانے میں سیرت پر اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام مذکور ہیں، لیکن چونکہ نام کے سوا ان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں، نہ ان کا آج وجود ہے، اس لیے ان کا نام نظر انداز کرتے ہیں۔ سیرت کے سلسلے سے الگ تاریخی تصنیفات ہیں، ان میں سے جو محدثانہ طریقہ پر لکھی گئیں، یعنی جن میں روایتیں بسند مذکور ہیں۔ ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ دراصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل استناد امام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں، لیکن دونوں نہایت مختصر ہیں۔ تاریخ صغیر چھپ گئی ہے، ان میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کتاب کا 10واں حصہ بھی نہیں، یعنی صرف 15 صفحے ہیں، اور ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں۔ کبیر البتہ بڑی ہے۔ میں نے اس کا نسخہ جامع ابواب صوفیہ میں دیکھا تھا، لیکن سوانح نبوی میں اس میں بہت کم ہیں، اور جستہ واقعات بلا ترتیب مذکورہ ہیں۔ تاریخی سلسلہ میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی کتاب کبیر ہے۔ طبری اس درجے کے شخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال، وثوق اور وسعت علم کے معترف ہیں۔ ان کی تفسیر احسن التفاسیر خیال کی جاتی ہیں۔ محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا میں کسی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا۔ 310 ہجری میں وفات پائی۔ بعض محدثین سلمانی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں واضح کیا کرتے تھے، لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے یہ جھوٹی بدگمان ہے۔ بالکل واقعہ یہ ہے کہ ابن جریر اسلام کے معتمد اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ علامہ ذہبی نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ ان میں فی الجملہ تشیع تھا، لیکن مضر نہیں۔ تمام مستند اور مفصل تاریخیں، مثلاً تاریخ کامل ابن الثیر، ابن خلدون، ابو الفدا وغیرہ انہی کی کتاب سے ماخوذ اور اسی کتاب کے مختصرات ہیں۔ یہ کتاب بھی ناپید تھی،
اور یورپ کی بدولت شائع ہوئی۔ جو لوگ خاص فن سیرت کے ارکان معتمد ہیں، ان کا اور ان کی تنصیفات کا ایک مختصر نسخہ ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان مصنفین کی تنصیفات اکثر ناپید ہیں۔ یہ فہرست تہذیب، التہذیب وغیرہ سے مرتب کی گئی ہیں۔ ان کے نام لکھنے سے یہ غرض ہے کہ آج جو تنصیفات